پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حالیہ مذاکرات کا معاملہ کس طرح محض ایک دھوکہ ثابت ہوا، اسٹیبلشمنٹ کی کیا حکمت عملی سامنے آئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہونے والی عدالتی کارروائی کا معاملہ کہاں تک پہنچا، اس تمام صورتحال کے اوپر آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح مذاکرات کا معاملہ محض ایک دھوکہ ثابت ہوا ہے، اور یہ دھوکہ کس طرح ثابت ہوا ہے یہ عدالتی کارروائی کے احوال نے جو گزشتہ دو تین دنوں کے اندر سامنے آئی ہے 10 مارچ کے بعد سے، اس نے بہت سے سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ تاہم بظاہر عمران خان کو چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے اور ڈیل کی آفرز جو ہیں، ظاہر نظر آ رہا ہے کہ کچھ معاملات تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بھی پاس تھے جو کہ سلجھانے کی ضرورت تھی، اور ان کو سلجھانے کے لیے ہی بظاہر عدالتی کارروائی کے پیچھے لگایا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھولا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ طویل عرصے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسلسل بند تھی، اور پھر اچانک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھولا گیا اور وہاں پہ مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے، یہاں تک کہ جو اہم ترین مقدمات تھے، القادری ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس، ان کے خلاف بھی جو سزاؤں کے حوالے سے جو سزاؤں کے خلاف اپیلیں تھیں عمران خان کی، بشرا بی بی کی، وہ بھی سماعتوں کے لیے مقرر کر دی گئیں، اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ کوئی لمبی چوڑی تاریخیں نہیں دی جا رہی، بلکہ جلد از جلد کارروائی کو آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ دراصل اپریل 2026 کا جو احتجاج کی کال ہے، مارچ کی کال ہے سہیل آفریدی کی جانب سے، اور یہ وہی کال ہے جس کی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس رپورٹ گزشتہ سال کے آخر میں ہی پہنچ چکی تھی کہ سہیل آفریدی ایک بڑے مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک کنٹینر بھی تیار کر دیا گیا۔ بعد میں اس کی کنٹینر کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی، اور کنٹینر کے اوپر جو نعرے درج تھے آزادی یا موت کے حوالے سے، تو کافی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ بظاہر اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اچانک، جبکہ اپریل میں صرف محض کچھ ہی اب دن باقی رہ گئے ہیں، تو ایسے میں مارچ کے اندر یہ مقدمات فکس کر دیے گئے، اور بظاہر بتایا جا رہا تھا کہ پس پردہ کچھ ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی کو بھی چیک کیا جائے گا، اور بظاہر نظر بھی آیا کہ خود نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ عمران خان بھی اس بار اپنی جارحانہ انداز سے یا اپنی سخت قسم کا جو ان کا رویہ ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، حکومت کو لے کر، تو اس کے حوالے سے اب ان کے رویے میں بھی کسی حد تک نرمی دیکھی جانے لگی، اور جس قسم کی لینگویج عمران خان استعمال کرتے تھے خاص طور پہ اعلیٰ عسکری قیادت کے لیے، اب وہ مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے۔ تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کو اسی ایک لانگ مارچ سے دور رکھنے کے لیے یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے، اور اسی کے تحت عدالتیں جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں۔ لیکن جو پارٹی ذرائع ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے مطابق پارٹی میں کئی ایسے گروپس ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلسل دھوکہ دہی ہی کی جا رہی ہے، ریلیف کے نام پر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگایا جا رہا ہے، عدالتی کارروائی جو ان کو انگیج کیا جا رہا ہے یہ محض ان کو احتجاج سے روکنے کے لیے ہے۔ دوسری جانب خطے کی صورتحال بھی مسلسل بگڑ رہی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ کشیدہ بھی ہو چکی ہے۔ ایران اسرائیل امریکہ وار کے بعد نتائج پاکستان کے اوپر بھی سامنے واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں حکومت اس قسم کا کوئی احتجاج فی الحال افورڈ بھی نہیں کر سکتی، تو یقیناً ضرورت بھی اسی بات کی ہے کہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنے اختلافات بھلا کر پوری قوم متحد ہو، اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالنے کے لیے حکمت عملی یہی بنائی گئی ہے کہ ان کو فی الحال عدالتی ریلیف کے پیچھے لگا دیا جائے، تاکہ فی الحال وہ اس پولیٹیکل انگیجمنٹ کے نام پر انہیں اتنا الجھایا جائے کہ وہ سڑکوں پر نکلنے کی بات نہ کریں، اور ان کو یہاں بھی یہ عندیہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو ایسے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو مقدمات ہیں ان کے اوپر منفی اثر پڑے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اب وہ واحد جگہ ہے جہاں سے اگر کوئی ٹھوس ریلیف ملنا ہے تو وہ ملے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ایک ریلیف کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آگے اپیل جاتی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر سزا ہوئی ہے تو سزا کو آگے چیلنج کیا جاتا تھا، تو وہ فوراً تھا سپریم کورٹ سے وہ حق ختم کر دیا گیا، وہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اپیل کا حق سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نہیں اس اپیل کے حق کو سن سکتی، بلکہ اب جو معاملہ جائے گا وہ وفاقی آئینی عدالت جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے اندر حکومت کے اپنے منتخب کردہ ججز موجود ہیں، اور حکومت کے حق میں فیصلے دینے والے ججز ہیں، تو ایسے میں عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کون سا ریلیف مل سکتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو وفاقی آئینی عدالت کا دائرہ اختیار بھی دلچسپ بات ہے کہ وہاں پہ محدود ہے، اپیل کا حق کیونکہ ختم کر دیا گیا ہے، تو وفاقی آئینی عدالت میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل جاتی ہے تو وہ وہاں پر صرف کیس کے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں انہیں کا جائزہ لیا جائے گا، عدالت کیس کے میرٹس پر بات ہی نہیں کرے گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو سزا اگر اسلام آباد ہائی
جاتی ہے عمران خان کو, بشرا بی بی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کو, تو پھر وہ سزا حتمی کہلائے گی اور اس کے خلاف آگے جانے کا کوئی فورم بھی نہیں بچے گا. تو ایسی صورتحال کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے مسلسل اب پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات کی سماعتیں کر رہی ہے. توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ایک متفرق درخواست ہے اور یہ بھی آج اس کی بھی سماعت ہوگی, جب گزشتہ روز میں ڈاکٹر عظمیٰ کی درخواست پر سماعت ہوئی جو کہ عمران خان کے طبی معائنے انہیں شفا اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے تھی. اور بہرحال حیران کن طور کے اوپر دونوں مقدمات کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی تاریخیں نہیں دی. عام طور پر جب اس قسم کے مقدمات کو ملتوی کیا جاتا ہے تو ججز تاریخ بھی دیتے ہیں کہ فلانی تاریخ تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے, لیکن یہاں پر کوئی تاریخ دونوں مقدمات کے اندر ہی نہیں دی گئی. اور تاہم اعتزاز احسن نے یہ دعویٰ کیا اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہ تاریخ جو ہے وہ ان کو بتا دی گئی ہے, لیکن فی الحال تاریخ کا ہے کون سی یہ انکشاف انہوں نے بھی نہیں کیا. لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو تاریخ نہ دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے, یہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات کو رجسٹرار آفس اور چیمبرز کے اندر ہی مہینوں تک بھٹکانے کا ایک راستہ ہے, اور محض تاکہ اس لیے تاکہ ان کا وقت ضائع کیا جا سکے. دوسری جانب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرے گی. نہ صرف عمران خان کی رہائی بلکہ جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر بھی جو احتجاج مہنگائی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا فی الحال کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ان کے خیال میں اب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا راستہ جو ان کے لیے کھول دیا گیا ہے, تو شاید ایک امید جاگی ہے ان کے پاس بھی کہ ممکن ہے ریلیف جو ہے وہ فائنلی مل جائے. لیکن بظاہر گزشتہ روز بھی اعتزاز احسن جیسے سینئر وکیل بھی عدالت میں کہتے رہے کہ وکالت نامہ سائن کرانے کی اجازت دے دی جائے, لیکن فی الحال جج صاحب نے کوئی اس پر بھی کوئی حکم جاری نہیں کیا. لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگایا جا رہا ہے اور کسی قسم کی کوئی ان کو ریلیف حقیقتاً ان کے لیے ہے نہیں. دوسری جانب جو ریلیف کی باتیں ہیں یا پھر ڈیل کی باتیں وہ بھی اس لیے کی جا رہی ہیں کہ قوم بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یا کہنے چلیں اس کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر یا سپورٹر وہ بھی مہنگائی سمیت کسی معاملے پر احتجاج کے لیے نہ نکلیں, کیونکہ اب عمران خان ڈیل کر کے باہر آنے والے ہیں. تو حقیقتاً فی الحال ایسا کوئی معاملہ ہو نہیں رہا. ذرائع کے مطابق عمران خان کے حوالے سے جو شرط رکھی گئی ہے عمران خان کے سامنے وہ یہی ہے کہ تحریری طور پہ کوئی درخواست دے دیں تو اس کے اوپر معاملہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور نون لیگ اس کو اپنی کامیابی بھی سمجھے گی کہ عمران خان نے معافی مانگ لیا, عمران خان نے باہر آنے کی درخواست کی, تو وہ سب عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے. تو فی الحال